أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. سابقہ آیات میں کفار کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی پہنچانا یعنی مجادلہ بالباطل کرنا، اس پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی اور تشفی کے کلمات دیے گئے کہ آپ ان کی ہدایت کی زیادہ تمنا نہ کریں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے اس کو ہدایت نہیں دیتا. تو تسلی کے کلمات تھے ایذا رسانی پر. اب جو آیات آ رہی ہیں وہ کفار کا مومنین کو ایذا رسانی کرنا یعنی اخراج عن الوطن، اخراج عن الوطن، وطن سے نکال دینا، جس پر مومنین کو خیر فی الدارین کی خوشخبری دینا، خیر فی الدارین کی خوشخبری دے کر تسلی دینا ہے کہ ان کفار کی اس ایذا رسانی پر کہ تمہیں وطن سے جدا کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں، ہجرت تمہیں کرنی پڑ رہی ہے، تم تسلی رکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دونوں جہانوں میں خیر رکھی ہے، دونوں جہانوں میں کیا رکھی ہے؟ خیر رکھی ہے. تو اب اس پر آیات آئی ہیں، دو چار آیتیں اسی سے متعلق ہیں. پہلے میں تسلی تھی، اس میں تسلی ہوگی، ربط کر دیا میں نے. والذین ہاجروا فی اللہ، جو لوگ اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں فی اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے راستے میں اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں. ہجرت کا معنی یہی ہے. جو لوگ ہجرت کرتے ہیں اللہ کے راستے میں ان کفار کی ایذا رسانیوں پر اور اس بات پر کہ وہ ان کو اللہ کے دین پر عمل نہیں کرنے دیتے، اللہ کے دین پر عمل نہیں کرنے دیتے، تو اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے انہیں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے. والذین ہاجروا، اور جو لوگ ہجرت کرتے ہیں اللہ کے راستے میں دین پر عمل کرنے کے لیے، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان کافروں نے ظلم کیا، یعنی ان کو دین پر عمل کرنے سے روکا اور انہوں نے اس سوچ سے ہجرت کرنی شروع کر دی. لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ان کو قرار پہنچائیں گے اس دنیا کی زندگی میں بہترین اور اچھا. ہم ان کو قرار دیں گے، ٹھکانہ دیں گے، ان کو دنیا کی زندگی میں ان کو کیا دیں گے؟ بہترین ٹھکانہ اور قرار عطا کریں گے. لنبوئنہ، ٹھکانہ دینا، قرار دینا. لنبوئنہ، اور وہ کون سا ٹھکانہ ہوگا بچوں؟ کون سا ٹھکانہ ہوگا؟ کون سا ٹھکانہ ہوگا؟ نہیں، دنیا ہے بیٹا، دنیا ہے. لفظ دنیا بھی تو دیکھو. لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، بعد اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا، ان کافروں نے تکلیف پہنچائی دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، کہ دین پر کیا کہتے ہیں اس کو؟
دین پر عمل ان کو نہ کرنے کی ان کو نہ دینے کی وجہ سے، دین پر عمل ان کو نہ دینے کی وجہ سے کہ یہ دین پر عمل کر سکیں، انہوں نے ایذا رسانی کی تو لنبوئنہم، اس سوچ پر مسلمانوں نے ہجرت کی تو ہم ضرور بالضرور ان کو قرار دیں گے دنیا کی زندگی میں بہترین حسنہ، اچھا وہ کون سا قرار ہوگا جی؟ مدینہ کون سا قرار ہوگا؟ دنیا کی زندگی میں ہم ان کو بہترین ٹھکانہ اور قرار فراہم کریں گے اور وہ ہوگا مدینہ کی سرزمین۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا اجر تو اس سے بھی زیادہ ہے، آخرت میں تو اور بھی قرار اس سے بہترین اور عمدہ ہوگا، جہاں پر غم اور ہم کا نام و نشان نہیں ہوگا، راحت اور سکون کا چرچا ہی چرچا ہوگا۔ آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ کفار جان لیتے، میں نے ضمیر کا مرجع واؤ کو کفار کی طرف لوٹایا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ کافر جان لیتے کہ دنیا اور آخرت میں دین پر عمل کرنے کی وجہ سے بہت اچھا اجر ہے، تو یہ سوچ کر یہ دین میں رغبت کرتے اور اسلام قبول کر لیتے۔ کاش کہ یہ جانتے کہ اللہ کے ہاں اس کا بڑا بہترین بدلہ ہے، کاش کہ یہ جانتے۔ خیر، واپس اسی کی طرف، مسلمانوں کی طرف، الذین صبروا، یہ خوشخبری اور یہ خیر کا استحقاق ان مسلمانوں کے لیے اس لیے ہے کہ الذین صبروا، کہ ان لوگوں نے اس ہجرت کرنے پر، اپنے گھر بار کے چھوڑنے پر جو تکلیف اور جو ایذا ان کو پہنچ رہی تھی اور جو غم اور ہم ان کو لاحق تھا، اس غم اور ہم پر انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ لازم بات ہے بھائی، آپ اپنا گھر چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں تو پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں۔ آپ اگر وہ گھر، مثال کے طور پر آپ کرائے پر تھے، آپ اپنا مکان تھا، دوسرا مکان لیا ہے، تو بعض اوقات آپ کبھی کبھی آ بھی جاتے ہیں اپنے اس جگہ پر، کہتے ہیں ہم یہاں رہا کرتے تھے، یہ ہمارا گھر تھا، ہمارے گھر اندر سے ایسا تھا۔ یہ تو اپنی وہ بات ہے آج کل کے حساب سے، لیکن یہ ان کے اپنے ذاتی گھر، جہاں یہ اپنے قبائلی روایات اور اپنے ثقافتی لحاظ سے رہا کرتے تھے، تو وہ گھر ان کے لیے زندگی تھی، زندگی تھی۔ بہت سے لوگ تو گھر کے ٹوٹ جانے پر ہلاک ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اتنا غم ہوتا ہے اس کا۔ تو ہجرت کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں تھی بھائی، اپنا گھر بار چھوڑنا، اپنے محلے کو چھوڑنا، اپنے دوست احباب کو چھوڑنا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بھائی، معمولی بات نہیں ہے۔ اس بات پر، اتنے بڑے غم اور ہم پر اور اتنے بڑے شدائد پر، اتنے بڑے مصائب پر ان کا صبر کرنا، اسی لیے تو یہ کیا ہے؟ خیر الدارین میں کیا ہے؟ خوشخبری کے مستحق ہے۔ اسی لیے یہ آگے نتیجہ ہے اس کا، الذین صبروا، تو آخرت کا اجر بھی ہے، اور یہ اجر ان کے لیے اس لیے ہے، کہ الذین صبروا، انہوں نے کیا کیا؟ ان مصائب پر جو ہجرت کی وجہ سے ان کو لاحق ہو رہی تھی، اس پر صبر کیا۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اب انسان ہجرت کر کے کسی دوسرے علاقے میں جا رہا ہے، بھائی پیے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے، یہ فکر لاحق ہوتی ہے۔ دوسرے علاقوں میں جانے سے ابھی تو سیٹ ہونے میں ٹائم لگے گا، اس دوران میں ہم کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، کیونکہ ہجرت کے وقت ساز و سامان بھی نہیں ہے، ان کو تو بہت ہی مشکل سے جلدی سے یہاں سے جانا پڑ رہا ہے، کیونکہ دین ہے، دین کی احیاء ہے، دین کو بچانے کے لیے۔ اب اس میں سامان کی فکر کریں گے تو پھر تو دین پر ہجرت ہی نہیں ہوگی، تو لہذا سارا ساز و سامان چھوڑ کے جا رہے ہیں اور سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی کیسے کھائیں گے پیئیں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، انہوں نے اپنے رب پر کیا کیا؟ اس کھانے پینے کے بارے میں اللہ پر بھروسہ کیا۔ ایک مدرسے میں داخلہ لے لیا، مدرسہ لگا تو آپ کو کھانے پینے کے اعتبار سے ذرا کمزور، لیکن آپ نے کہا کہ یار پڑھائی اور تعلیم بہت اچھی ہے یار، لیکن کھانے پینے کا کیا مسئلہ ہو یار، چھوڑو کھانے پینے کو، کیا ہے، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ پھر دیکھو اس مدرسے میں بھی فراوانی رزق ہونے شروع ہو جاتی ہے، ایک طالب علم کی سوچ پر، ایک طالب علم کو بات سمجھ گئے، یہ بس سوچ کے آدمی پڑھنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی کر دیتے ہیں، وسعت کر دیتے ہیں، وہ کشادہ کر دیتے ہیں رزق۔ آپ نے دین پر سوچ کے عمل کیا، یہ تعلیمات ہیں ہمارے لیے، ہمارے پاس تعلیمات ہیں۔ او یار میں مدرسہ پڑھ رہا ہوں، یار ٹائم نکل جائے گا، میں سوچ رہا ہوں کہ آگے جلدی پڑھاؤں، لیکن میں اس میں نصیحت لے رہا ہوں تو نا نصیحت کی وجہ سے معذرت کے ساتھ سبق کم ہو جاتا ہے۔ یار میں مدرسہ پڑھ رہا ہوں، ہمارے شہر کے لوگ، یہ آپ گاؤں دیہات کے تو نہیں، ماشاءاللہ یہ لوگ تو
ان کی ثقافت ہے دین پڑھنا، لیکن ایسا ایسا ختم ہو رہی ہے. تو وہ کیا ہے، شہر کے لوگ عموماً شہری مزاج ہوتے ہیں، تو شہری مزاج کے اعتبار سے ان کو تو اسکوپ چاہیے ہوتا ہے، فیوچر چاہیے ہوتا ہے، اور ان کو سیلری، اسمارٹ سیلری چاہیے ہوتی ہے، تنخواہیں اچھی عمدہ قسم کی اعلیٰ رہائشیں اور مطلب آسائشیں سب چاہیے ہوتی ہیں. وہ سوچتے ہیں یار مدرسے میں پڑھ کے بچہ کرے گا کیا. پہلے تو لوگ تانا دیتے تھے کہ ابے تو ٹکڑے کھائے گا، مسجد کے گھروں کے ٹکڑے کھائے گا. کوئی ایک پیالے میں لیے چلا آ رہا حلوہ، ایک پیالے میں لیے چلا رہا سالن، ایک پیالے میں لیے چلا رہا روٹی، تو ٹکڑے کھائے گا. مدرسے اس کے مسجدوں لوگوں کے گھروں کے ٹکڑے کھائے گا. اس کو بڑا حقیر سمجھتے تھے، بڑا حقیر سمجھتے تھے. حالانکہ عزت اور رفعت کے ساتھ ان کو یہ کام انجام دینا چاہیے تھا، کیونکہ دینی امور سارا وہ شخص ادا کرتا ہے جو محلے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس کو وہ یہ سمجھ کے حقارہ سے. اب عموماً شہر کے لوگ ان چیزوں کی طرف راغب نہیں ہوتے. ارے کیا کرے گا مستقبل میں، اس کا ہوگا کیا کچھ بھی. اور بچہ بھی آج کل یہی سوچ رہا ہے، اب تو یہی سوچ رہا ہے یار تھوڑا دینی تعلیم بھی کچھ پڑھ لیتا ہوں، گھر کا بھی زور ہے اور ویسے بھی ماحول میں بھی تھوڑا سا ہوتا ہے تو کر لینا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ اسکول بھی پڑھو، ساتھ ساتھ کالج بھی پڑھو، ساتھ ساتھ یہ تو بہت زبردست قسم کا جو ہے نا وہ مطلب وہ آج کل شروع ہو گئی ہے. دوبارہ سے ایک بات پھر بحث شروع ہو گئی ہے کہ یار میں ایک جدید قسم کا مسلم بننا چاہتا ہوں. پھر شروع ہو گئی، کل میرے بعد پھر میسج شروع ہو گیا ہے حکومتی سطح پر جدید اسلامی ریاست بنائیں گے. جدید اسلامی ریاست، وہ جدید اور قدیم کیا ہوتی ہے بھائی میرے؟ جدید اور قدیم کی کیا بات ہے؟ قدیم کیا خراب تھی؟ وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہوتی ہے قدیم کی. گدو تم نعرے لگا رہے ہو، نالین لگاتے ہو، نالین کی تصویر لگاتے ہیں، بیچ میں لکھ دیتے ہیں یا رسول اللہ. اللہ، اور تم نے جوتے بنائے اور وہ جوتوں کی شکل بنا کے اس میں یا رسول اللہ لکھ دیا بیچ میں. کیا ہو گیا تمہیں؟ حماقت نہیں ہے؟ آپ سے پوچھا جا رہا ہے یہ نشان جو یوں بنا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے نال ہے، جوتے کی تصویر ہے. کہہ دیا میرے پیغمبر کے نال ہے، اور اسی جوتے میں آپ نے تصویر میں یا رسول اللہ بھی لکھ دیا. یار کتنی غلط بات ہے. آپ سوچو اگر کوئی اور کرے گا تو آپ اس پر قتل کا جو نا وہ فتویٰ جاری کر دو گے. یار کیا کر رہے ہو آپ؟ آپ یہاں پہ بھی دیکھیں گے وہ بینر لگا رہے بیچ میں یا رسول اللہ، اور یہ پتہ نہیں کچھ ایسے جملے لکھ دیے، درود لکھ دیا. وہ بھائی یہ نال اگر آپ بول رہے ہو یہ جوتا ہے، نال کا معنی جوتا ہے، پیغمبر کا ہو یا کسی کا بھی جوتا ہو، جوتا ہے، جوتے کی اپنی حیثیت بنائی آپ نے، اور اس کے نیچے آپ نے یا رسول اللہ جوتے کے ساتھ لکھ دیا، اس میں لکھ دیا، تو یہ برا نہیں ہے؟ آپ کے خیال میں عقلاً صحیح ہے؟ کیسی اپنی عقل؟ یہ ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے. اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے لوگوں کو. یعنی جب وہ دین کو سمجھتے نہیں ہیں اور دین کو مطلب سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اسی طرح گمراہی بڑھتی چلی جاتی ہے اور نیچے کھائی میں گرتے چلے جاتے ہیں. یہی طریقہ ہے. آپ دیکھیں نا اپنے دور میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. خیر بچے پڑھتے ہیں بھائی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، خدا کے واسطے تہامی اپنے شہر کے لوگوں کو اور بچوں اپنے علاقے کے لوگوں کو سمجھاؤ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. صحابہ نے ہجرت کی ہے میرے بھائی صرف دین پر عمل کرنے کی وجہ سے میرے بھائی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی ہے اس صبر پر کہ جو تم نے ہجرت پر کر کے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اور اس بات پر کہ تم لوگوں نے اللہ پر بھروسہ کیا کہ کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے. چھوڑو اس بات کو، بس چلو نکلو یہاں سے، دین پر عمل کرنا ہے. پڑھو بھائی پڑھو، دین پڑھو میرے بھائی، اللہ ہی پر بھروسہ رکھ کے پڑھو. یہ بھی مت سوچنا کہ پڑھتے پڑھتے آپ نے کسی کی جیب پر نظر ڈالی، کسی کی دراز پر نظر ڈالی، کسی کے کاروبار پر نظر ڈالی، کسی کے گھروں پر نظر ڈالی. نہ، آپ کا یہ دین پڑھنا فضول ہو جائے گا اگر آپ نے ان دو کاموں کو اس طرح سے عام بات سمجھی. آپ فضول ہو جائے گا. پڑھو، دیکھو آپ دیکھو پھر اخلاص تو دکھاؤ، دل سے تو پڑھو ذرا. دیکھو تو صحیح خدا تمہارے لیے کیسے غیبی خزانے کھولتا ہے میرے بھائی. جہاں رہو گے وہاں سونا اور چاندی نکلے گا، لیکن فائدہ نہیں ہے، وہ بھی زوال پذیر ہے. اصل تو آخرت ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. کس فکر میں لگے ہو کہ دنیا بہت اچھی ہو جائے؟ یار ابھی آپ سوچو، جنید جمشید سوچ سکتے ہیں آپ. ایک کامل مسلمان، ایک اسلام کی حیثیت سے اگر آپ سوچیں، ایک شخص ہے لیکن اسے کاروبار کتنا وسیع، جے پوائنٹس، جے ڈاٹ، اتنا وسیع کاروبار. بتائیے نا مجھے اب اس کو جو اصل ملنا ہے وہ کیا ہے؟ وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. بس ہے، وہ تو باقی رہنے والی چیز ہے نا. یہ تو ختم ہو گئی. اب یہاں پہ بٹوارے ہوں گے، تقسیمات ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے، اور بس یہ ہوگا اور کچھ نہیں. جس کے پیچھے تم لگے پڑے ہو، بھاگ رہے ہو، اور موت کا وقت متعین تھا؟ کوئی متعین تھا؟ آپ بتائیں. اس میں کتنے بچے بھی تھے، اس میں کتنی عورتیں بھی تھیں، اس میں کتنے جوان بھی تھے، کتنے بوڑھے بھی تھے.
تھے نا، تو کوئی وقت تھا کسی کا کہ نہیں یار یہ تو بچہ ہے، اس کو بچا لینا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ عورت ہے کمزور ہے، اس کو بچا لینا ہے، اس کو صرف بوڑھوں کو مار دو جن کا وقت آ چکا ہے، باقی کو بچا لو. نہیں نہیں میرے بھائی، نہیں، یہ نہیں ہے بچوں، یہ نہیں ہے. ہم اور آپ کی زندگی اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اتنا زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، اتنا زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ ہم بچے رہیں گے، آج زندہ ہے تو کل بھی زندہ رہیں گے، آپ بھی سانس لے رہے ہیں تو کل بھی سانس لیں گے، 1 گھنٹے کے بعد بھی سانس لیں گے. نہیں میرے بچوں، نہیں ہے یہ چیز نہیں ہے. جو کچھ تمہیں نعمت مل رہی ہے، وقت مل رہا ہے نا، خدا کے واسطے اس وقت کو غنیمت جانو. ہر وقت زبان پر آپ کے ذکر اللہ ہونا چاہیے. بس ہر وقت جو وقت فارغ مل جائے ذکر اللہ میں لگا دو. اب سے کل بہت سے ساتھیوں نے اگر چھٹی کی ہے مثال کے طور پر، اگر کوئی حضور ہے تو بات ہے، چھٹی کی ہے سوچ کے کہ یار چلو آج 12 ربیع الاول، آج سب 20 لوگ چھٹی کے ماحول میں، لیکن مجھے بتائیے کہ وہ ذکر اللہ سے محروم نہیں ہوئے؟ اگر وہ یہاں آتے اور پڑھائی نہ بھی ہوتی اور خود بھی سبق پڑھتے تو ماحول کی وجہ سے، پڑھنے کی وجہ سے یہ اوقات ان کے کیا آ جاتے، ذکر میں آ جاتے. آج جو لوگ مر گئے ہیں 2-4 روز پہلے، اب ان کے یہ اوقات ذکر اللہ میں ہیں نہیں ہے نا، ختم، دنیا سے رخصت ہو گئے. تو جو وقت غنیمت مل جائے، فرصت کے مل جائے، اللہ کے ذکر کے لیے مل جائے، تو میرے بھائی موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور انتظار مت کرو کہ ابھی اور اگلا روز کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، ترسوں کر لیں گے، چرسوں کر لیں گے. نہیں، پوری توجہ رکھو اللہ کے اس ذکر پر، فائدہ ہوگا. الذین صبروا ولاجر الاخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. کاش کہ یہ کافر لوگ جان لیتے، کاش کہ جان لیتے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے بڑا فائدہ رکھا ہے بھائی. یہ اجر، یہ خیر، یہ اجر فی الدارین کے مستحق اس لیے ہوئے کہ الذین صبروا، کہ ان لوگوں نے صبر کیا، وعلی ربہم، اور اپنے رب پر ہی یتوکلون، بھروسہ کرتے ہیں. یہ تو ہو گئی بات ختم. آگے رب تھوڑا سا جوڑتا ہوں. اور سابقہ آیات میں کچھ ہم نے پڑھا تھا کہ کفار کے کچھ شبے تھے، 2 شبے ہم نے پڑھے تھے، 2 شبے پڑھے تھے نا. ان 2 شبوں کے اندر بات بتائی گئی تھی کہ ہمیں تو کوئی، ہمارا عمل تو کوئی ناپسندیدہ نہیں ہے اللہ کے یہاں، ناپسندیدہ ہوتا تو ہمیں روک دیا جاتا ہے، اسٹاپ کر دیا جاتا. اور دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ آخرت قائم ہوگی، یہ کوئی اس کا عذاب بھی اگر ہم مستحق ہے تو عذاب کا وقوع ہوگا ہی نہیں، کیونکہ مرنے والے کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا. یبعث اللہ من یموت، یہی طلب. تو بس دیکھیں، نہیں انہوں نے یہ شبہ کیا تھا، اس کے جواب آ گئے. ایک شبہ اور آگے آ رہا ہے. ان کا شبہ یہ تھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک آدمی، ایک بشر وہ کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں نبی ہوں. آدمی بھی کوئی ہوتے ہیں کیا نبی؟ آدمی بھی نبی ہوتے ہیں، آدمی بھی اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، آدمی بھی اللہ کے رسول ہوتے ہیں. آدمی، بشر، یہ بھی کوئی بات ہے؟ یہ ایک شبہ ان کا. اس شبے کا جواب ربط کر دیا میں نے پیچھے آئے سے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر آدمیوں کو ہی. کیا ہم نے؟ یہ کہہ رہے آدمیوں کو نہیں، ہم نے تو ہمیشہ یہی کیا ہے، ہمیشہ یہی کیا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، ہم نے رسول نہیں بنایا آپ سے پہلے مگر کس کو بنایا؟ آدمیوں کو ہی بنایا. نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم ان کی طرف کیا کرتے تھے؟ وہی بھیجتے تھے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر یہ کفار سمجھ میں نہیں آتی ان کو یہ بات، تو ان کے بھی تو اہل علم ہے نا، ان کے بھی تو اہل علم ہے، ان سے پوچھے جن کے پاس معجزات، اور جن کو ہم نے بھیجا تھا ان کے پاس معجزات تھے، ان کے پاس کتابیں تھیں. پوچھے ان سے، پوچھے. ان کنتم لا تعلمون، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم لوگ نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو. ان کنتم تعلمون، اگر تم لوگ نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو. بالبینات والزبور، ہم نے ان کو بھیجا تھا معجزات دے کر اور زبور دے کر. ورقے، زبور کے معنی ورقے، اور کتابیں، صحیفے، زبور صحیفے دے کر. یہ لگے گا بالبینات کا تعلق لگے گا وما ارسلنا کے ساتھ. وما ارسلنا من قبلک بالبینات والزبور الا رجالا، الا رجالا. صحیح ہے. وما ارسلنا یہ بالبینات جار مجرور متعلق ہے ارسلنا کے ساتھ. وما ارسلنا، یعنی اب میں ترجمہ اگر کروں تو مجھے بہت پیچھے لے جانا پڑے گا بالبینات کو، زبور کو، کہ ہم نے معجزات اور کتابیں دے کر آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر آدمیوں کو ہی. نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے اور وہ وحی کے ذریعے سے لوگوں کو، قوم کو پیغام پہنچاتے تھے. فاسألوا اہل الذکر، ان کفار کو چاہیے کہ اگر ان کو پتہ نہیں ہے، اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو تو جاؤ فاسألوا، تم لوگ پوچھو. کس سے؟
اہل ذکر سے، ذکر کرنے والوں سے، اہل علم سے پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اور ہم نے آپ کے ساتھ بھی یہی کیا، وَأَنزَلْنَا الذِّكْرَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آپ کی طرف بھی کیا کیا ہے، قرآن کو نازل کیا۔ ذکر کے معنی قرآن لے لیتا ہوں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آپ کی طرف کیا کیا، قرآن کو نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ جو کچھ ان کی طرف پہنچایا جاتا ہے آپ کے ذریعے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کا ترجمہ میرا دیکھ لیجیے گا، جو کچھ پہنچایا جاتا ہے ان لوگوں کی طرف، جو کچھ پہنچایا جاتا ہے ان لوگوں کی طرف، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ کے ذریعے جو پہنچایا جاتا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو کیا کر دیں، ظاہر کر دیں وہ سب کچھ جو ان کی طرف آپ کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے۔ ترجمہ صحیح کر لیجیے گا، ورنہ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کی طرف بھی اللہ تعالیٰ کوئی وحی بھیج رہا ہے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ جو ان کی طرف پہنچایا جاتا ہے، یعنی تاکہ آپ ظاہر کر دیں، لِتُبَيِّنَ باب تفصیل سے، لِتُبَيِّنَ تاکہ ظاہر کر دیں آپ لوگوں کو وہ تمام احکامات جو آپ کے ذریعے سے ان لوگوں کی طرف کیا ہوتے ہیں، ان لوگوں کی طرف پہنچائے جاتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ یہ سوچ بچار کر لے، تاکہ یہ کیا کر لے، سوچ بچار کر لے۔ اللہ، یہ جو ایک سوال کا جواب تھا وہ بھی ہو گیا۔ ایک تھوڑا سا اور رب جوڑتا ہوں، اس سے پہلے کی آیات میں جو ہم نے پڑھا تھا نا، اس میں کفار کے مخالفت دین اور عناد دین کی بنا پر ان کو آخرت کا عذاب بیان کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کی آیت میں جو دو اعتراضات نکال دے اور یہ ہجرت کی بات تک نکال دے، تو اس سے پہلے جو ہم نے بات کہی تھی اس میں ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا تھا۔ اب جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دین کی مخالفت اور عناد کی بنا پر دنیا میں بھی عذاب آتا ہے، دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے، عذاب آتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، افامن الذین مکروا السیئات، کیا یہ نڈر ہو گئے یہ لوگ جنہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی، امین یامن محفوظ ہونا، نڈر ہو جانا، بے خوف ہو جانا، بے خوف، افامینہ کیا یہ بے خوف ہو گئے، کیا یہ لوگ جنہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی، مکروا تدبیر کرنا بیٹا، اور سیئات بڑی بڑی بری بری تدبیریں کرنا، بڑی بڑی جنہوں نے تدبیریں کی دین کے خلاف، کیا یہ محفوظ ہو گئے اس بات سے، ان لگا جا کر کہاں پر لگا، مفعول بن گیا امینہ کا، کیونکہ الذین تو یہ ہے نا، اس کا فاعل ہو گیا، ان اسی لیے آیا ہے کیونکہ یہ جوڑے گا کسی کو پیچھے سے۔ افامن الذین مکروا السیئات، کیا بے خبر اور کیا بے خوف اور نڈر ہو گئے، الذین وہ لوگ مکروا السیئات جنہوں نے دین کے خلاف بڑی بڑی تدبیریں کی، ان یخسف اللہ بہم الارض، اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس بدعملیوں کی بنا پر زمین میں دھسا دے، زمین میں دھسا دے۔ کیا بے خبر ہے، اللہ اکبر، کیا بے خبر ہے یہ لوگ اس بات سے کہ ان کی اس دین کی مخالفت، عناد، استہزاء، مذاق، مستی، دین کا مذاق اڑانا، کہ یہ بے خوف ہے کہ اللہ ان کے اس عمل کی وجہ سے اور اس عمل کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے، دنیا کے اندر ہی بے خوف بیٹھے ہیں یہ لوگ، بے خوف بیٹھے میں، یہ ہو سکتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے افامینہ، کیا یہ بے خوف ہوگا اس بات سے کہ ان یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، کہ ان کے پاس اس دین کی بے حرمتی کی وجہ سے، اس دین کی مخالفت کی وجہ سے اور اس دین کے انکار کی وجہ سے، کیا یہ بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی سزا دے اس طور پر کہ ان کے پاس اچانک عذاب آ جائے اس حیثیت سے کہ لا یشعرون، ان کو خبر بھی نہ ہو، او یاتیہم العذاب، یا یہ کہ عذاب آ جائے ان کے اوپر، من حیث، اس موقع سے کہ من حیث لا یشعرون، کہ ان کو اس موقع کا پتہ بھی نہ چلے، ایسا عذاب آ جائے ان کے اوپر کہ ان کو اس کا پتہ بھی نہ چلے، اچانک کوئی مصیبت، کوئی بلا ان پر آ پڑے اور یہ کیا ہوا یار، پتہ بھی نہیں چلا، جیسے مثال کے طور پر اچانک جہاز گر جائے، اچانک جو ہے وہ زمین، اچانک جو ہے وہ چھت گر جائے، اچانک جو ہے وہ انسان بلڈنگ گر جائے، تو پھر ان کو پتہ بھی نہ چلے، یا او یاخذہم فی تقلبہم، او یاخذہم فی تقلبہم، یہ بھی سب چل رہا ہے امینہ کے ساتھ، کہ یہ بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ
آپ پکڑے ان کو چلتے پھرتے فی تقلبہم، چلتے پھرتے کوئی عذاب اللہ کا آپ پکڑے. مطلب کیا؟ کون سا عذاب؟ کوئی بیماری آ جائے ایسی، چلتے پھرتے کوئی بیماری آ گئی، کینسر ہو گیا، ہیپاٹائٹس ہو گیا، غذا کی نالی پھٹ گئی، بیماری بڑھ گئی، اور چلتے پھرتے آہستہ 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 مصیبت کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ کی پناہ. یہ اللہ تعالیٰ مصائب کی آفات کی شکلیں بتا رہا ہے کہ آپ یہ مت سمجھنا کہ دین کی مخالفت، اسلام کا انکار، اسلام کی مخالفت، تمہارا یہ پھرنا دنیا کے اندر تم بڑے تسلی کے ساتھ رہو گے. نہیں، بے خوف نہ ہونا. اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں تو سزا دے گا ہی دے گا، دنیا میں بھی آ سکتی ہے، زمین میں پھٹے اور تم دھس جاؤ اندر اس کے. ایک یا یہ کہ اچانک تم پر کوئی مصیبت آن پڑے، آپ پکڑے، یا یہ کہ تمہارے چلتے پھرتے کوئی تمہیں مصیبت آ لے، کوئی مصیبت تمہیں آ لے، بیماریاں ہو جائیں، کوئی ایسی مصیبت تم پر آ جائے، کوئی غم تم پر ایسا آ جائے کہ تم چلتے پھرتے، یار میں بہت پریشان رہتا ہوں، یار میں بہت تکلیف میں ہوں، کیا بیماری ہے بس کچھ سمجھ نہیں آتا، کوئی ڈاکٹر صحیح بتاتا بھی نہیں ہے، بس ہر وقت یہی ہے، کچھ نہ کھانے کو دل چاہتا ہے نہ کچھ پینے کو دل چاہتا ہے، سمجھ نہیں آتا ہے. ایسا ہوتا ہے بھائی. تقلبہم یہ مانا ہے چلتے پھرتے. فما ہم بمعجزین، پھر تم فما ہم، پھر یہ لوگ اللہ کو ہرانے والے نہیں ہیں، یعنی یہ مصیبت کو دور نہیں کر سکتے. او جناب زمین نے پھاڑ دیا تو لوگ آ گئے مشینیں لے کے زمین سے نکال دیں، لاشی نہیں مل رہی بھائی، مل ہی نہیں رہی. وما ہم بمعجزین، یہ ہرانے والے نہیں ہیں اللہ کو. اور جناب ایک بہت باہر لے گیا، امریکہ لے گیا، ادھر لے گیا، کینیڈا لے گیا علاج کے لیے کہ بھائی یہ بچ جائے گا. نہیں، وما ہم بمعجزین، یہ پکڑ اللہ کی ہے. تم کتنے ہی بڑے سے بڑا ہاسپٹل میں لے جاؤ یہ بچے گا نہیں، دین کا مخالف ہے، بچے گا نہیں. واپسی میں لاش ہی آئے گی اور وہ بھی پھٹی اور پھولی ہوئی، کیونکہ دیر لگ جائے گی ایئرپورٹ پہ، گرمی زیادہ ہوگی. او یاخذہم علی تخوف، ایک اور بھی صورت ہے، او یاخذہم علی تخوف، یا یہ کہ آپ پکڑے ان کو گھٹتے پر، کم کرتے پر کیا ہو جائے، کوئی آ جائے، عذاب آ جائے، یعنی کوئی بلا اور ایسی مصیبت، یا قحط سالی لے لے، قحط سالی آ گئی اور وہ انسان نہ کھانے کی وجہ سے کیا ہوتا جا رہا ہے، گھٹتا جا رہا ہے، ہوتے ہوتے بالکل تنکا بنا، اور بس جنازہ بھی آسان ہوا، لوگوں نے چارپائی کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی اور یوں ہی اٹھایا اور لے گئے. کہنے لگے یار بیچارے میں کچھ تھا ہی نہیں، کھانے پینے کی قحط سالی تھی جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت تنقص ہو گیا، کمی ہو گئی. بعضوں نے تخوف کا ترجمہ تنقص سے کیا ہے. کس سے کیا ہے؟ تنقص کے معنی کم، گھٹتے گھٹ جائے، تنقص کیا ہے. اور بعض لوگوں نے خوف سے کیا ہے کہ بعض اوقات آپ پکڑے تمہیں کوئی ایسی مصیبت کہ جس میں تمہیں خوف لگتے تم گھٹتے لگ جاؤ، تمہیں خوف آ گیا. کسی ایسے بندے کا ہی خوف ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، او یار اس نے مجھے کہا کہ میں مار دوں گا اگر تو نے مجھے پیسے نہیں دیے تو، اور وہ بیچارہ کہ بس مجھے نہیں، وہ گھٹتے نہ کھایا جا رہا پی جا رہا، عورتیں. تخوف یہ خوف کا تمہیں خوف میں ڈال دے، خوف تمہیں آپ پکڑے. تو یہ عذاب کی مختلف صورتیں ہیں بھائی. او یاخذہم فی تقلبہم، یا آپ یہ سب ان کے ساتھ دیکھو لگے گا، پہلے تو ان یخسفہ کے ساتھ لگا تو یاخذہم لگے گا یخسفہ کے ساتھ، اور تمام یاخذہ اور یاتیہ بھی یاخذہ دونوں یاخذہ بھی لگیں گے یخسفہ کے ساتھ. یخسفہ جڑے گا ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو سب میں آنے، اس لیے سب منصوب پڑے جا رہے ہیں. اور پھر یہ جا کے سب جڑ رہے ہیں کس سے؟ آمینہ سے. شامل. او یاخذہم، یا آپ پکڑے ان کو علی تخوف، آپ پکڑے ان کو کیا چیز؟ خوف کا عذاب، خوف کے عذاب پر آپ پکڑے، یا گھٹتے کا عذاب آپ پکڑے، گھٹنے کا عذاب آپ پکڑے. تنقص سے ترجمہ کرتا ہوں. خیر فی الوقت تو نہیں آ رہا، یا اللہ فی الوقت تو نہیں آ رہا، ابھی تو نہیں آ رہا ان کے اس انکار پر، مخالفت پر، استہزاء پر نہیں آ رہا. فی الوقت اگر عذاب کا محسوس نہ ہونا، یہ لگ رہا ہے کہ عذاب نہیں ہے، تو یہ مت سوچنا کہ نہیں آئے گا. اور نہ آنا اس کی وجہ یہ ہے کہ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ، یقیناً تمہارا رب بہت شفقت کرنے والا ہے. فی الوقت عذاب کا نہ آنا یہ شفقت کی بنا پر ہے. رحیم، اور تمہارا رب کیا ہے؟
بہت مہربان ہے، وہ تمہیں چانس دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے کہ میرا دین سچا ہے، تم اس کی مخالفت نہ کرو، کیونکہ لوٹ کر تمہیں واپس کہاں آنا ہے؟ میرے پاس ہی آنا ہے نا یار، میرے پاس ہی آنا ہے۔ میں ابھی تمہیں ہلاکت میں ڈال دوں تو واپس میرے پاس سامنے کھڑے ہوگے۔ میں تمہیں چانس دیتا ہوں، میری شفقت ہے اس بات پر کہ تم دین کی حق بات کو سمجھ لو اور اسلام قبول کرو، اسلام لاؤ اور اس کی اطاعت و فرما برداری کر کے میرے ساتھ میرے سامنے خوش اسلوبی سے آ جاؤ، میں نے تمہارے لیے اجر اور جنت تیار کر رکھی ہے۔ یہ بات ختم ہونے کے بعد اب مضمون دوبارہ چلا جاتا ہے توحید کی مضمون کی طرف۔ جو سابقہ مضامین چل رہے تھے توحید کے، اب توحید دوبارہ شروع ہے بھائی۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے اس چیز کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے؟ من بیان ہے ماں کا، من بیان ہے کس کا؟ شیء۔ میں نے ماں کا ترجمہ پہلے ہی کر دیا شیء سے، تو اب آگے شیء موجود ہے، مجھے دوبارہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عربی کا اسلوب ہے، یہ اردو کا اسلوب ہے۔ اولم یروا الی ما، انہوں نے ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھا، خلق اللہ، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیا کی ہیں؟ پیدا کی ہیں، ان کی طرف نہیں دیکھا۔ یعنی یہ اشجار نہیں دیکھتے یہ اشجار، یتفیع ظلالہ عن الیمین، کہ دائیں طرف اس کا سایہ جھک جاتا ہے، والشمائل، اور بائیں طرف اس کا سایہ جھک جاتا ہے، جھکتا رہتا ہے۔ نہیں دیکھا کہ سورج ادھر آیا تو سایہ ادھر چلا گیا، سورج ادھر گیا تو سایہ ادھر آیا، جھکتا چلا جاتا ہے۔ سجدن تابع ہو کر، سجدن للہ، اللہ کے تابع ہو کر، وہم داخرون، اور وہ اس حکم کے ماننے پر عاجز بھی ہیں، انہیں ہر صورت میں یہ کام کرنا ہے۔ داخر مانے عاجز ہونا۔ تو اللہ کی قدرت کی یہ استدلال کرو، اس سے استدلال کرو، اس چیز سے استدلال کرو اللہ کی قدرت پر، اور اللہ کی قدرت سے استدلال کرو اللہ کی وحدانیت پر، کہ جس ذات نے ایسی چیزیں بنائی ہیں کہ سائے کیسے ادھر سے ادھر جھکتے رہتے ہیں، اور جو ذات ایسی ہوگی تو وہ کتنی قادر ذات ہے۔ تو جو ذات قادر ہوتی ہے وہ واحد ہی ہوتی ہے، وہ زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ ہر ایک کی قدرت اگر الگ الگ ہوگی تو پھر یہ سائے ادھر ادھر ہو جائیں گے، پھر اس طرح سے سسٹم نہیں ہوگا جس طرح سے تم دیکھ رہے ہو۔ اولم یروا، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے اللہ کی توحید کی طرف سمجھنے کے دلائل، الی ما خلق اللہ، ان چیزوں کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ یتفیع، فے کسے کہتے ہیں بچوں؟ نہیں، فے اصل فے لفظ آپ پڑھتے فقہ میں، فے زوال کا سایہ جو ہوتا ہے، فے سایہ کہتے ہیں۔ یتفیع، تعلق مقامات پڑھتے ہو یار، یتفیع ظلالہ، کہ جھکتے ہیں، جھک جاتے ہیں سائے، ظلالہ اس کے سائے، اس کے ظلال مانے بھی سائے ہوتے ہیں، سائے جھکتے ہیں دائیں بھی بائیں بھی، سجدن للہ، کیسے ہو کر؟ اللہ کے تابع ہو کر، وہم داخرون، اور وہ اس میں کیا ہیں؟ وہ سب عاجز ہیں۔ وللہ یسجد، اللہ ہی کی مطیع ہے، یسجد کا ترجمہ میں کر رہا ہوں مطیع سے، وللہ یسجد، اور اللہ ہی کے مطیع ہیں وہ تمام چیزیں، فی السماوات، جو آسمانوں میں ہیں یعنی فرشتے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہیں یعنی من دابہ، والملائکہ، یعنی حیوانات اور وہ فرشتے۔ اب دیکھو حیوانات اور فرشتوں کی علو مرتبت، رفعت کو دیکھتے ہوئے انہیں تکبر کرنا چاہیے، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تکبر کرنا چاہیے۔ فرشتے اگر اپنی ذات کو دیکھیں تو کتنے اعلیٰ مرتبے کے لوگ ہیں یہ فرشتے، اور کتنے رفیع الشان ہیں یہ فرشتے، تو تکبر کرنا چاہیے۔ وہم لا یستکبرون، لیکن خدا کے سامنے یہ تکبر اور اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے۔ تو تم تو اتنے بڑے تصرفات رکھتے بھی نہیں ہو، تم تو اتنی عالی شان مرتبے کے لوگ بھی نہیں ہو، پھر بھی تم وہ ہر وقت خدا کی اطاعت میں جھکے رہتے ہیں، مطیع رہتے ہیں۔ وللہ یسجد، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہی کی کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہی کے مطیع ہیں۔ حیوانات بھی ایسے ہی ہیں، یخافون ربہم من فوقہم، اپنے اوپر وہ اللہ کا، اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، اپنے اوپر وہ اپنے اوپر اپنے رب کا کیا رکھتے ہیں؟ خوف رکھتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے وہی ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ یہ بچوں بات آئی اس کی کہ اطاعت کرنی ہے اور اطاعت فرشتے کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے فرشتے تمہارے نزدیک علو مرتبہ، ہمارے نزدیک بھی ہیں علو مرتبے والے، لیکن اب کرنی چاہیے اطاعت، تو تمہیں بھی اطاعت کرنی چاہیے۔
تمہیں بھی روگردانی نہیں کرنی چاہیے. تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے چلو پھر بھی ایک اختیار تو دے دیا ہے نا، تو تمہیں اس اختیار کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ رب کریم کے سامنے ہر وقت اپنا سر نگو رکھنا چاہیے. اب اس کے بعد بچوں سبق میں توحید کے دلائل پڑھنے کے بعد آپ نے جب توحید پر آپ نے دلائل پڑھے اور اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھی تو اب اس کے ضد میں ابطال شرک. کیا ہے؟ ابطال شرک. شرک باطل ہے. اس پر اللہ رب کریم نے آیتیں اتاری. وقال اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین، دو خدا مت بناؤ، دو خدا مت بناؤ. خدا انما ہوا الہ واحد، خدا تو صرف ایک ہی ہے بھائی، مت بناؤ. یہ ابطال شرک، دو خدا مت بناؤ. فإیایا فرہبونی، فإیایا فرہبونی، مجھی سے ڈرو، میں ہی تمہارا خدا ہوں، میں ہی تمہارا خالق ہوں. مجھی سے ڈرو، میں ہی تمہارا مواخذہ کروں گا، میں ہی تمہیں اجر اور نعمتیں دوں گا، مجھ سے ڈرو. فإیایا فرہبونی وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وَلَهُ الدِّينُ، اسی کا حق ہے. وَلَهُ الدِّينُ، دین کا معنی میں ترجمہ حق سے کر لیتا ہوں. وَلَهُ الدِّينُ، اسی کا حق ہے. واسبہ، ہمیشہ قائم رہنے والا. واسب کے معنی ہمیشہ قائم رہنے والا، تو اسی کا ہمیشہ حق ہے. افغیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے ہو؟ وما بکم من نعمت، جو بھی نعمتیں تمہارے پاس ہیں. وما بکم، کتنا کھلا پیغام ہے یار، دیکھو ذرا. وما بکم من نعمت، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یعنی نعمت. فمن اللہ، وہ کہاں سے آئی ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہے. ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بیماری پہنچتی ہے، فإلیہ تجأرون، تم اسی سے کیا کرتے ہو؟ اسی سے رجوع کرتے ہو، اسی کی طرف لوٹتے ہو. یہ فتح یفتح سے جار یجأر. ثم اذا کشف الضر، جب وہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے، عنکم، تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے، تو کرنا کیا چاہیے تھا؟ تو تمہیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے تھا. لیکن اذا فریق منکم، فوراً ہی تم میں سے ایک جماعت اور ایک لوگوں کا ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ یشرکون، کیا کرنے لگتا ہے؟ شریک. لیکفروا، نتیجہ یہ ہوتا ہے، لیکفروا بما آتیناہم، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ لوگ ناشکری کرتے ہیں اس چیز کی، بما آتیناہم، جو ہم نے ان کو دی تھی. نتیجہ یہ نکلتا ہے، لام نتیجے کا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ناشکری کرتے ہیں اس چیز کی جو ہم نے ان کو دی تھی. تو چلو فتمتعوا، تھوڑے دن اور زندگی کا فائدہ اٹھا لو. آج تم تکلیف میں تھے، ہم نے تمہیں راحت دے دی، اب تم سمجھنے لگے تم فن خان بنو گے. چلو تم تھوڑے دن اور زندگی کا فائدہ اٹھاؤ. تم نے ناشکری پھر شروع کر دی نا، اٹھاؤ فائدہ. فسوف تعلمون، پھر ہم قریب جانو گے تم. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور تم بنا دیتے ہو حصہ اس چیز کو، لا يعلمون، جس کو تم جانتے نہیں ہو، مما، اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا، تم بنا لیتے ہو اس چیز کو جس کو یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، حصہ بنا لیتے ہیں ان کے لیے جن کو یہ جانتے نہیں ہے، حصہ اس میں سے جو ہم نے رزق دیا، یعنی جو رزق ہم نے دیا یہ اس حصے کو اس کے لیے بنا لیتے ہیں جس کو یہ جانتے نہیں ہے. وَيَجْعَلُونَ لِمَا، بنا لیتے ہیں اس کے لیے جس کو یہ جانتے نہیں ہے، نصیباً، حصہ، مما رزقناہم، اس میں سے جو ہم نے دیا. تاللہ، قسم ہے خدا کی، قسم ہے اللہ کی، لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، تم سے اس جھوٹ اور اس افتراء پردازی کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. اس افتراء پردازی کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کے رزق میں سے کسی دوسرے کو حصہ کیسے دے کے اس کو یہ ٹھہرا لیا کہ یہ بھی اتنا حصہ دیتا ہے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، بنا لیا ان لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں. سبحانہ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ جو چاہتے ہیں، اپنے لیے وہ جو یہ چاہتے ہیں، اور خدا کے لیے بیٹیاں. سبحانہ، عجیب بات ہے یہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اللہ کے لیے انہوں نے بیٹیاں بنائی.
سبحانہ سبحانہ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے جو اپنی مرضی سے چاہتے ہیں، یعنی لڑکے اپنے لیے لڑکے جو چاہتے ہیں، اور خدا کے لیے بیٹیاں. سبحانہ سبحانہ. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، ان کی تو یہ حالت ہے کہ اذا بشر احدهم، جب ان میں سے کوئی ایک خوشخبری دیتا ہے، خبر پہنچاتا ہے، خوشخبری نہیں کہتا، ان میں سے بشرہ کا معنی خبر ذکر کر لیتا ہوں، ان میں سے کوئی ایک جب ان کو خبر دیتا ہے، بالانثى، میٹرنٹی ہوم سے باہر نکلا، مبارک ہو، لڑکی ہوئی ہے، ظل وجهه مسودہ، ان کا چہرہ غم کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے، وہو کظیم، اور گھٹنے لگتا ہے. کیا ہو گیا؟ بس دل نہیں چاہ رہا، یہ تو کھاؤ، یہ ڈبل روٹی لے کے آیا ہوں تو کھاؤ، نہیں بھوک نہیں لگ رہی. کیا ہوا؟ وہ رات کو مسئلہ ہوا تھا، آپ کے گھر میں ہسپتال میں داخل ہوئی تھی، کہاں گئی؟ بس ابھی مت بتا دوں گا، میرا دل نہیں چاہ رہا، مجھے چھوڑ دو یار، تم جاؤ یار، ابھی مجھے کچھ نہیں کھانا پینا، جاؤ تم. وہو کظیم، گھٹنے لگتا ہے، گھٹنے. لڑکی ہو گئی، چہرہ کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے غم کی وجہ سے. اللہ. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به. یتوارا مانے چھپنا، ورا کے مانے کیا آتے ہیں؟ ورا، مقامات پڑھنے والے بچے. سوری یار، میں مقامات کو بار بار اس لیے آتا ہوں کہ میں نے پڑھائی ہے مقامات، تو اس میں مجھے یہ ورا اسی طریقے سے یاد آ جاتے ہیں. ورا کے مانے کیا ہوتا ہے؟ پیچھے، چھپنا، پیچھے ورا. یتوارا باب تفاعل میں، باب میں چلا گیا، تفاعل میں چلا گیا، تفاعل میں. یتوارا چھپتا ہے لوگوں سے، من سوء آر کی وجہ سے، ما بشر به، اس بات کی آر کی وجہ سے، من سوء ما اس بات کی آر کی وجہ سے جو اس کو خبر دی گئی تھی، چھپنے لگتا ہے. کلیم، بتانا نہیں، وہ بچی ہوئی ہے، خاموں کا پوچھنے آئے گا، مجھے نہیں بتانا نہیں کہ میں گھر میں ہوں، بتانا نہیں. بچہ کیا جی؟ وہ ابو گھر پہ نہیں ہے. وہ بیٹا وہ خیریت تو ہے نا گھر میں، وہ مطلب ابھی ٹھیک ہے، الحمدللہ سب خیریت ہے. بس چھپ رہا ہے، لوگوں سے چھپ رہا ہے کہ مجھے لڑکی کی خبر ملی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ ابے لڑکی ہو گئی تیرے یہاں. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لڑکیوں کو اتنا برا سمجھتے ہیں اور لڑکیوں کو خدا کی بیٹیاں بناتے ہیں. جہالت دیکھو. میں نے جیسے ابھی آپ کو کہا نہیں کہ اللہ کے رسول سے اتنی محبت کرتے ہیں اور جوتوں میں اس کا نام لکھتے ہیں، اس کا. دیکھو تو صحیح ذرا تم یار، یہ محبت ہے. تو خدا کی بیٹیاں بنا رہے لڑکیوں کو، اور اپنے لیے اتنا ناپسندیدہ کہ چھپتے پھر رہے. اتنی بھی عقل کام نہیں کرتی کہ تم خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو تو ایسی چیز کو جو اتنی کمزور ہے اپنے لیے پسند نہیں کر رہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حماقت کو ذکر کیا ہے، ان کے بطلان کو ذکر کیا ہے، ان کے اس باطل عمل کو ذکر کیا ہے. کیسی عجیب حرکت ہے یار. یہ توارا چھپتے ہیں، من القوم لوگوں سے، من سوء ما اس چیز کی آر سے، بشر به جو ان کو خوشخبری دی گئی، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، یا تو یہ اس کو لے کر ذلت پر، ہون ذلت پر لے کر ٹھہرتے ہیں، ام یدسہ فی التراب، یا اتنا غم ہوتا ہے کہ اس کو زندہ ہی مٹی کے اندر درگور کر دیتے ہیں اور زندہ ہی مٹی میں دفن کر دیتے ہیں. ام یدسہ فی التراب. ایمسکہ، کیا وہ اس کو ٹھہراتا ہے، علی ہون، مطلب کیا کا ترجمہ یہاں پر آپ اسی سے کریں گے. یا تو وہ اس کو ٹھہراتا ہے کس پر؟ روک کے رکھتا ہے اس کو ذلت پر. لوگ تانے بھی دیتے ہیں، ابے بیٹی کو پال رہا ہے، ابے بیٹی کو پال رہا ہے، ابے یار تو بھی عجیب ہے، بیٹی کو پال رہا ہے، بیٹی کو کھلا رہا ہے، بیٹی کو کر رہا ہے. آج بھی لوگوں کے اندر ایسی کم بختی کچھ جگہوں پر ہے. صرف وہ یہ نہیں ہے بلکہ ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ بیٹی کو کم ملے، بیٹے کو زیادہ ملے. زندگی کی حالت میں تقسیم کرتے ہیں جائیدادوں کو تو بیٹیوں کو ایسے دیتے ہیں کہ جیسے آدھا اس کو دیں گے اور زیادہ اس کو دیں گے، آدھا اس کو دیں گے اور زیادہ بیٹے کو دیں گے. او بھائی، میں نے کئی دفعہ کہا، میرے بھائی، زندگی کی حالت میں جب تم اس کو کھانا پیش کرتے ہو تو کیا روٹی ایک دیتے ہو، بیٹے کو 2 روٹی دیتے تھے؟ او بھائی بتاؤ. آج زندگی کی حالت کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں زندگی میں تقسیم، بھائی زندگی میں تقسیم کرنا تو بیٹا بیٹی برابر ہے. بیٹا بیٹی کیا ہے؟ بولتے کہ نہیں ہمیں تو اسی طرح سے. او بھائی غلط. زندگی کی حالت میں برابر سمجھ کے دو، کیونکہ اولاد ہے، اولاد میں برابر ہے. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرضیت جو رکھی ہے وہ قائم ہوگی، زندگی کی حالت میں نہیں. آپ زندگی کی حالت میں آپ نے کتنی دفعہ یہ کام کیا ہے مجھے ذرا یہ بتاؤ. کھانا کھاتے ہیں، جوڑے بناتے ہیں، سوٹ بناتے ہیں، جوتے دلاتے ہیں، جو بھی کچھ کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟
بیٹے بیٹی کے لیے برابر لیتے رہتے. اب جائیداد کی تقسیم آئی تو کہا نہیں بیٹی کو کم ملنا چاہیے, بیٹے کو زیادہ ملنا چاہیے, بیٹی کو زیادہ بیٹی کو کم. وہ بھائی کس نے سکھائی آپ کو یہ بات؟ آپ نے کہا بیٹی کو زندگی کی حالت میں 1 روٹی دی, بیٹے کو 2 روٹی دی, بیٹی کو 1 بوٹی دی, بیٹے کو 2 بوٹیاں دی. ہر طرح اس طرح کرتے تھے, نہیں کرتے تھے نا, تو پھر کیوں کر رہے ہو؟ آج زندہ ہو تو برابری کے ساتھ بچوں کے ساتھ سلوک کرو تاکہ تمہارے لیے بھی بہتری کا معاملہ ہو. آج بھی کرتے اللہ ساما یحکمون, بہت بری بات ہے جو یہ تجویز کرتے ہیں, یہ بہت بری بات ہے. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء, ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, مثل السوء, ان کی حالت ان کی حالت بری ہوگی. مثل السوء, ان کی حالت کیا ہوگی؟ بری ہوگی. وللہ المثل الاعلی, اور اللہ کے لیے اعلیٰ قسم کی صفات ہیں. یعنی جو یہ مشرکین بتا رہے ہیں کہ بیٹیاں شریک ہیں, اللہ کے لیے ایسی صفات نہیں ہے. اللہ کے لیے تو صفات کیا ہے؟ اعلیٰ ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ زبردست قادر ہے. یعنی اگر وہ چاہے تو ان کی گرفت کر لے اس بات پر, وہ اس پر قادر ہے. الحکیم, لیکن فوری گرفت نہیں کرتا کیونکہ اس کے تمام تقاضے, اس کے تمام احکامات حکمتوں کے تقاضوں پر ہیں.